بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے امریکہ کی تاریخ کے متعلق، امریکن ہسٹری سے متعلق۔ تو جو لوگ بھی ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ قبل از نو آبادیاتی امریکہ جو کہ 1492 سے پہلے کا تھا، مقامی تہذیبیں یورپی تلاش سے بہت پہلے امریکی ترقی یافتہ مقامی ثقافتوں کا گھر تھا، جیسے جنوب مغرب میں آبائی پیوبلون اناسازی جو اپنے پہاڑی مکانات کے لیے جانا جاتا ہے، میسپین ثقافت کیا ہوکیا جیسے ٹیلے کے بڑے شہروں کے معمار، شمال مشرق میں ایک طاقتور اتحاد، عظیم میدانی قبائل بشمول ساکس جو بھینسوں کے شکار پر انحصار کرتے تھے، یورپی ریسرچ اینڈ کالونائزیشن 1492 سے 1776 تک۔ 1492 سے کرسٹوفر کولمبس اسپین کے لیے بحری سفر کرتے ہوئے کیریبین میں اترے، جس نے یورپ نو آبادیاتی کا آغاز کیا۔ 1513 میں جوان پونس ڈی لیون نے فلوریڈا کی تلاش کی۔ 1565 میں اسپین نے سینٹ آگسٹین فلوریڈا قائم کیا جو امریکہ میں پہلی یورپی بستی تھی۔ 1607 انگلینڈ نے جیمز ٹاؤن ورجینیا کی بنیاد رکھی، پہلی مستقل انگریزی کالونی۔ 1620 حجاج مے فلاور پر پہنچے اور پلائی ماؤتھ میساچوسیٹس میں آباد ہوئے۔ 1600 سے 1713 کالونیاں برطانوی حکمرانی کے تحت تیار ہوئیں، جن کی معیشتیں زراعت، تجارت اور غلامی پر مبنی تھیں۔ 1754 سے 1763 تک شمالی امریکہ کے سرزمین پر برطانیہ اور فرانس کے درمیان فرانسیسی اور ہندوستانی جنگ، 7 سالہ جنگ، امریکی انقلاب اور آزادی جو کہ 1776 سے 1783 تک ہوئی۔ 1765 سے 1775 تک برطانوی ٹیکسوں اور پالیسیوں نے نو آبادیات کو ناراض کیا، جس کے نتیجے میں احتجاج ہوا۔ مثلاً 1773 میں بوسٹن ٹی پارٹی، 1775 میں امریکی انقلاب کا آغاز لینگسٹن اور کینکورڈ کی لڑائیوں سے ہوا۔ 1776 تھامس جیفرسن کی تحریر کردہ آزادی کا اعلان 4 جولائی کو اپنایا گیا۔ 1781 برطانویوں نے یارک ٹاؤن میں ہتھیار ڈال دیے، جنگ کو مؤثر طریقے سے ختم کیا۔ 1783 معاہدہ پیرس نے امریکہ کی آزادی کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد ابتدائی جمہوریہ جو کہ 1783 سے 1800 تک تھا۔ 1787 میں امریکی آئین کا مسودہ تیار کیا گیا، جس میں چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ایک وفاقی حکومت بنائی گئی۔ 1789 میں جارج واشنگٹن پہلے صدر بنے۔ 1791 حقوق کا بل شامل کیا گیا جو انفرادی اور آزادیوں کی ضمانت دیتا ہے۔ توسیع، تنازع اور اصلاحات 1800 سے 1860۔ 1803 لوازینیا کی خریداری نے صدر تھامس جیفرسن کے دور میں امریکہ کا حجم دوگنا کر دیا۔ 1812 سے 1815 تک برطانیہ کے خلاف 1812 کی جنگ نے قومی شناخت کو مضبوط کیا۔ 1830 انڈین ریموول ایکٹ نے مقامی امریکیوں کو اپنی سرزمین سے ہٹانے پر مجبور کیا۔ ٹرائل آف ٹیریز 1846 سے 1848 میکسیکن امریکی جنگ کے نتیجے میں امریکہ نے ٹیکساس، کیلیفورنیا اور جنوب مغرب پر قبضہ کر لیا۔ 1850 کی دہائی غلامی کی بحث میں شدت آئی، جس کے نتیجے میں طبقاتی تناؤ پیدا ہوا۔ خانہ جنگی اور تعمیر نو 1861 سے 1877 تک۔ 1861 جنوبی ریاستیں الگ ہو گئیں، کنفیڈریسی کی تشکیل، سول جنگ شروع ہوئی۔ نیکسٹ ہے 1863 ابراہیم لنکن نے باغی ریاستوں میں غلاموں کو آزاد کرتے ہوئے آزادی کا اعلان جاری کیا۔ 1865 جنگ ختم ہوئی، لنکن کو قتل کر دیا گیا تھا۔ 13ویں ترمیم نے غلامی کو ختم کر دیا۔ تعمیر نو 1865 سے 1877 جنوبی کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور افریقی امریکیوں کو کچھ حقوق حاصل ہوئے، لیکن نسلی امتیاز برقرار رہا۔ صنعت کاری اور امیگریشن 1877 سے 1914 تیزی سے صنعتی ترقی، ریل روڈ کی توسیع اور بڑے کاروباروں کا عروج، مثلاً راکفیل اور کارنیگی۔ یورپ اور ایشیا سے لاکھوں تارکین وطن پہنچے۔ مزدور تحریکیں منصفانہ اجرت و کام کے حالات کے لیے لڑیں۔ عالمی جنگیں اور دی گریٹ ڈپریشن 1914 سے 1945۔ 1917 1918 امریکہ جرمنی کو شکست دینے میں مدد کرتے ہوئے پہلی جنگ عظیم میں داخل ہوا۔ 1920 کی دہائی روئرنگ ٹوینٹی نے معاشی ترقی، جہاز اور سماجی تبدیلیاں لائی ہیں۔ 1929 گریٹ ڈپریشن شروع ہوا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر بے روزگاری پھیل گئی۔ 1933 صدر فرینکلن ڈی روز ویلٹ نے بحالی میں مدد کے لیے نئی ڈیل کا آغاز کیا۔ 1941 سے 1945 جاپان کے پرل ہاربر پر حملہ کرنے کے بعد امریکہ دوسری جنگ عظیم میں داخل ہوا۔ 1945 امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر جنگ کا خاتمہ کیا۔ سر جنگ اور شہری حقوق 1945 سے 1991۔ 1947 سے 1991 سر جنگ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سیاسی جدوجہد۔ 1950 سے 1960 مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی قیادت میں شہری حقوق کی تحریک، جس کا مقصد نسلی علیحدگی کو ختم کرنا تھا۔ 1969 امریکہ نے خلا بازوں کو چاند پر بھیجا۔
اور اتارا۔ 1970 سے 1980 کی دہائی سیاسی اور اقتصادی تبدیلیاں بشمول واٹر گیٹ، رینگو میکس اور سر جنگ کا خاتمہ۔ جدید امریکہ 91 سے تاحال 91 سوویت یونین ٹوٹ گیا، امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا۔ 2001 میں 9/11 کے دہشت گردانہ حملے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا باعث بنے۔ 2008 میں براک اوباما پہلے افریقی امریکی صدر بنے۔ 2020 کووڈ-19 وبائی مرض نے عالمی اور امریکی سیاست کو متاثر کیا۔ حالیہ مسائل: سیاسی تقسیم، سماجی تحریکیں اور ٹیکنیکل ترقی۔ خانہ جنگی اور تعمیر نو۔ 1861 سے 1867 ایک قوم تقسیم۔ 1861 شمالی یونین اور جنوبی کنفیڈریسی کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی۔ 1863 لنکن نے آزادی کا اعلان جاری کیا، باقی ریاستوں میں غلاموں کو آزاد کیا۔ 1865 میں یونین جیت گئی، غلامی ختم کر دی گئی، لیکن لنکن کو قتل کر دیا گیا۔ تعمیر نو۔ 1865 سے 1870 تک جنوبی ریاستوں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن نسلی تناؤ برقرار ہوا۔ کیا ہوا؟ خانہ جنگی نے امریکہ کو تقریباً تباہ کر دیا، لیکن وہ بچ گیا، بڑی قیمت پر۔ بنیادی قانونی مضامین: کنفیڈریشن کے آرٹیکلز، جو کہ 1781 سے 1770 تک۔ امریکہ کی پہلی گورننگ دستاویز، جس کی 1781 میں توثیق کی گئی، جس نے 1789 میں امریکی آئین سے تبدیل ہونے سے پہلے ایک کمزور حکومت بنائی۔ دی فیڈرلسٹ پیپرز، جو کہ 1787 سے 1788 الیگزینڈر ہیملٹن، جیمز میڈیسن اور جان جے کے 85 مضامین کا ایک سلسلہ، جو امریکہ کے آئین کی توثیق کی وکالت کرتے ہیں۔ حقوق کا بل 1791 آئین میں پہلی 10 ترامیم۔ بنیادی حقوق جیسا کہ آزادی اظہار رائے، مناسب عمل اور حکومتی حد سے زیادہ تحفظ کا تحفظ۔ اثر انگیز صحافت اور مضامین: کامن سینس 1776 ایز تھامس پین، اور ایک پمفلٹ جس نے برطانیہ سے امریکی آزادی کی حوصلہ افزائی میں اہم کردار ادا کیا۔ آزادی کا اعلان 1863 اگرچہ ایک مضمون نہیں، ابراہیم لنکن کی اس دستاویز نے کنفیڈریشن ریاستوں میں غلام لوگوں کی آزادی کا اعلان کیا۔ مقررہ صحافت: 19ویں صدی کے آخر میں 20ویں صدی کے اوائل تحقیقاتی ٹکڑے جیسے اسٹینڈرڈ آئل 1904 پر آئیڈا ٹریبل کی نمائش، جس نے راکفیل کی اجارہ داری کو توڑنے میں مدد کی۔ پیٹن سنکلر کی دی جنگل 1906 میٹ پیکنگ کی صنعت میں غیر صحت بخش حالات کو بے نقاب کرتا ہے، جس سے فوڈ سیفٹی میں اصلاحات ہوتی ہیں۔ پینٹاگون پیپرز 1971 ڈینیل ایلسبرگ کی طرف سے ایک خفیہ سرکاری مطالعہ لیک کیا گیا، جس میں ویتنام جنگ کے بارے میں امریکی حکومت کے گمراہ کن بیانات کا انکشاف ہوا۔ جدید اور ثقافتی صحافت: ہنٹر ایس تھامپسن کی لاس ویگاس میں خوف اور نفرت 1971 گورننس جرنلزم کا ایک واضح ٹکڑا، جس نے رپورٹنگ اور کہانی سنانے کو ملایا۔ واٹر گیٹ اسکینڈل رپورٹس، جو کہ 1972 سے 1974 تک واشنگٹن پوسٹ کے لیے باب ووڈورڈ اور کارل بیرنسٹین کا تحقیقاتی کام نکسن کی سیاسی بدعنوانی کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دی کیس فار نسائی کورٹس، جس میں ایک گہرا تحقیق شدہ مضامین، جس میں امریکہ کی نسلی ناانصافی اور نظامی عدم مساوات پر بحث کی گئی ہے۔ سیاسی اور حکومتی تبدیلیاں: سر جنگ کا دور اور سر جنگ کے بعد 1945 سے تاحال۔ سر جنگ کا خاتمہ، جو کہ 91 میں سوویت یونین کی تحلیل نے امریکہ کو دنیا کی واحد سپر پاور کے طور پر نشان زدہ کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، جو کہ 2001 سے تاحال ابھی تک جاری ہے۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان میں 2001 اور عراق میں 2003 میں فوجی آپریشن شروع کیا۔ اوباما پریزیڈنسی، جو کہ 2009 سے 2017 سے پہلے افریقی امریکی صدر باراک اوباما نے سستی نگہداشت کا ایکٹ منظور کیا اور 2008 کے مالیاتی بحران کے بعد معاشی بحالی کی کوششوں کی قیادت کی۔ پاپولزم اور ٹرمپ صدارت کا عروج: 2016 سے 2020 ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے سیاسی تقسیم و مواخذے کا سامنا کرتے ہوئے قوم پرستی اور ٹیکسوں میں کٹوتیوں اور ڈی ریگولائزیشن پر توجہ مرکوز کی۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن، جو کہ 2021 سے موجودہ طور پر پالیسیاں وبائی امراض کی بحالی، بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاری اور عالمی سفارتکاری پر مرکوز ہے۔ سماجی تحریکیں اور شہری حقوق: سول رائٹس موومنٹ لیگیسی: 1960 کی دہائی سے حاصل ہونے والے فوائد، مثبت کارروائی، ووٹنگ کے حقوق کے تحفظات اور سماجی مساوات کے پروگراموں کے ساتھ جدید دور تک جاری رہے۔ حقوق پلس ایل جی بی ٹی کیو میں ہم جنس شادی کو قانونی حیثیت دی۔ بلیک لائفز میٹر 2013 سے تاحال پولیس کی بربریت کے واقعات کی وجہ سے یہ جدید ترین سماجی تحریکوں میں سے ایک بن گئی۔ میٹو موومنٹ 2017 سے تاحال کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے کا انکشاف ہوا، سیاست، کاروبار اور تفریح میں بڑے پیمانے پر احتساب کا باعث بنے۔ اقتصادی اور ٹیکنیکل ترقی، جو کہ 1990 سے 2000 تک انٹرنیٹ کی تیز رفتار ترقی نے ٹیک بلبلے کو جنم دیا، جو 2000 کی دہائی کے اوائل میں پھٹ گیا۔ 2008 مالیاتی بحران: ہاؤسنگ مارکیٹ کے خاتمے کی وجہ سے پیدا ہونے والے ایک بڑی کساد بازاری کے نتیجے میں بینک
بیل آؤٹ اور طویل مدتی معاشی اصلاحات ہوئی۔ 2010 سے سلیکان ویلی ڈومینز، گوگل، ایپل، فیس بک اور ایمیزون جیسی کمپنیوں نے ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، تجارت میں انقلاب برپا کر دیا۔ اے آئی اور آٹومیشن کا عروج 2020 پریزنٹ صنعتوں کو تبدیل کرنا، روزگار اور اخلاقیات کے مباحث، عالمی تنازعات، خارجہ پالیسی، مشرق وسطیٰ کی جنگیں، عراق، افغانستان اور شام میں طویل مدتی امریکی مداخلت، چین امریکہ دشمنی، 21ویں صدی میں تجارتی جنگیں اور ٹیکنیکل مقابلہ شدت اختیار کر گیا۔ روس اور یوکرین تنازع، جو کہ 2022 سے ابھی تک موجود ہے، روس کے خلاف فوجی امداد اور پابندیوں کے ساتھ یوکرین کے لیے امریکی حمایت، موسمیاتی تبدیلیوں کے معاہدے، پیرس معاہدے جیسے عالمی ماحولیاتی اقدامات میں امریکہ کی شمولیت، صحت عامہ کے اہم واقعات، HIV ایڈز کا بحران 1980 کی دہائی سے موجودہ طبی ترقی نے اسے قابل انتظام حالت بنا دیا، لیکن بدنما داغ بنا رہا۔ کووڈ-19 وبائی بیماری 2019 موجود بڑے پیمانے پر عالمی اثرات، معاشی رکاوٹیں اور ویکسین کی کامیابیاں۔ اس کے بعد ہے اوپیڈیو کرائسس، یعنی کہ 2000 سے جو پریزنٹ ہے، افیون کی لت، ایک جاری وبا جس کے نتیجے میں دوا ساز کمپنیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی، یعنی کہ جو پہلے کا امریکہ تھا اور جو ابھی ماڈرن امریکہ ہے، تو اس کی ہلکی پھلکی سی ڈیٹیل اور ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی، پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔